أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کا جو حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اہل ایمان، انصاف کرو، کیونکہ انصاف کرنا ہی تقوی کے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین گرامی، ریاست مدینہ میں نظام عدل کس طرح تھا، پچھلے 2 شارٹ لیکچرز میں ہم نے جائزہ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی صلاحیت دیکھ کے، قربت دیکھ کے نہیں، کسی کی صلاحیت دیکھ کے کسی کو کسی منصب پہ فائز کرتے تھے۔ میں بھول نہ جاؤں، حدیث کی کتابوں میں آپ کو ایسے بہت سارے بیانات ملیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی جلیل القدر صحابی بھی آیا ہے، مثلا ایک جلیل القدر صحابی آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ امرنی، مجھے فلاں علاقے کا گورنر بنا دے، آپ نے ان کو نہیں بنایا۔ قربت کے باوجود، ان سے پیار کرنے کے باوجود، آپ صلاحیت دیکھ کے افراد کو کسی جگہ پہ تعینات فرماتے۔ تو جو رہنما اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے جج مقرر کرتے ہوئے، ایک تو یہ تھا کہ البینۃ علی المدعی، کہ نالش دائر کرنے والے کے ذمے ہے استغاثہ کے، اور پروسیکیوشن کے ذمے ہے کہ جس پہ الزام لگا رہا ہے اس کے بارے میں ثبوت لائے۔ دوسرا رہنما اصول آپ نے جج کے لیے یہ دیا کہ اس وقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک اس کے وہ مدعا علیہ کا موقف نہ سن لے۔ ہاں، اگر بتقاضۂ بشریت جج نالش دائر کرنے والے کی آہوزاری سے بہت متاثر ہو جائے، اور ہو تو دیانتدار، فیصلہ تو دیانتداری کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن بتقاضۂ بشریت اس سے غلط فیصلہ سرزد ہو جائے، آج ہمارا موضوع ہے کہ اس کے بارے میں پھر کیا کیا جائے۔ ناظرین گرامی، اس کو اسلامی اصطلاح میں الرجوع عن الخطا یا الرجوع عن الشہادہ کہتے ہیں۔ فقہ اسلامی کے جو 5 مکاتب فکر ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور فقہ جعفریہ، ان کی فقہ کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب ہے الرجوع عن الخطا۔ ہاں، میں عرض کر دوں کہ فقہ حنفی کی سب سے بڑی کتاب ہے علامہ مرغنانی کی ہدایہ میں یہی باب الرجوع عن الشہادہ کے نام سے ہے۔ جج فیصلہ دے دے اور جج کو شرح صدر ہو، اس کو یقین ہو کہ فلاں فیصلہ مجھ سے غلط ہو گیا، تو وہ کیا اپنے دل کا بوجھ وہ لے کے قبر میں جائے؟ کل جج نے بھی تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گورنروں کو خط لکھا کہ تمہارے علاقے میں جتنے گورنر صاحب، تمہارے علاقے میں جتنے جج ہیں، ان ججوں کو تاکید کرو، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہم سے غلط فیصلہ ہوا تو وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بطور جج جو فیصلے دیے، تاریخ میں ایسے واقعات ہیں، انہوں نے بھی کم از کم 2-3 مرتبہ انہوں نے بھی اپنے فیصلوں سے رجوع کیا۔ دور حاضر صحیح و خطا کے بعد، ہٹ اینڈ ٹرائل کے بعد، اب اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ جج سے غلط فیصلہ ہو جائے تو اس کو رجوع کر لینا چاہیے۔ اس کو آج کی اصطلاح میں ریووکنگ اور اینلنگ ڈیسیژن بائی دا جج ہمسیلف، کہ جج خود اپنا فیصلہ واپس لے لے۔ مثال کے طور پر جج کسی کی بات سے متاثر ہو کے سو موٹو لے لے، جس طرح ہمارے یہاں سو موٹو لیتے ہیں،
اور جس پہ الزام دیا گیا، جس کو گرفتار کرنے کا حکم جج دے رہا ہے سو موٹو میں، اس کو اس نے سنا ہی نہیں. کیا یہ بیچارہ جج اب اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اس کی کوئی تلافی کر سکتا ہے؟ ہاں، اس کی تلافی یہی ہے کہ جج عدالت اعلیٰ کو، عظمیٰ کو لکھے کہ مجھ سے یہ غلط فیصلہ ہو گیا، میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں. ناظرین گرامی، آپ حیران ہوں گے کہ کم و بیش 57 ملکوں نے یہ annulling and revoking of the decision by the judge himself اس کو اختیار کر لیا. کئیوں نے تو اس کو اختیار کیا unsafe decisions کے نام سے، کئیوں نے اس کو اختیار کیا writ of the error. میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا کہ writ of the error کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جج اپنے غلط فیصلے سے رجوع کر لے. اور کئی ملکوں میں اس کو اختیار کیا گیا یہ کہہ کے کہ اسپیشل کیوریٹو جورسڈکشن انہوں نے اپنے قانون میں دے دی، اور اس میں اسٹیچوری ریمیفیکیشنز بھی انہوں نے کر لی. انہوں نے اس میں اسٹیچوری امینڈمنٹس بھی کر لی اپنے قوانین میں اور اپنے طریقہ کار میں. ہاں، میں پڑھے لکھے لوگوں سے اور خاص طور سے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی جو آرٹیکل 188 ہے، it speaks about the finality of the decision of the judge of the Supreme Court. اگر سپریم کورٹ ریویو کے بعد کوئی فیصلہ دے دے then it holds finality، اس کے بعد کیس نہیں ہو سکتا. اسی آرٹیکل 188 میں کوئی اضافہ کر لیں یا کانسٹیٹیوشن میں تجویز کیا جائے کہ کوئی نیا آرٹیکل دیا جائے کہ ایک جج کو حکم دیا جائے، کہ ایک جج کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے سے رجوع کر لے، بشرطے کہ اس کو کوئی ایسی دلیل مل جائے، ایسا ثبوت مل جائے جو اس سے پہلے اس کے سامنے نہیں آیا کہ مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس طرح جج بھی جو ایک انسان ہے، اس سے غلطی کا احتمال ہے یا اس کے اوپر بہت سارے پریشرز ہیں، کسی وجہ سے اس نے غلط فیصلہ دے دیا، وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے دل کے اس بوجھ کو اتار سکے. ناظرین گرامی، اگلے لیکچر میں اسی موضوع کو لے کے ہم چلیں گے کہ یہ ریکوری کے ادارے اور نظم و نسق سنبھالنے والے لا اینڈ آرڈر کے ادارے بسا اوقات انصاف کے حصول میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور بنیادی حقوق میں سب سے اہم انصاف کا حصول ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے. شکریہ.